حضور معراج تو تشریف لے آئے تے اگلے دن دا یہ واقعہ تے حضور اس بی بی نو نال لے کے ٹر پے حضرات دی وقار اس یہودی دے دروازے تے آ گئے کلٹی کھڑکائی یہودی باہر آیا جدوں آقا دے چہرے تے نظر پئی یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجازت یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجازت ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے حضرات یہودی نے نبی پاک نے چہرے بل بیٹھیا اوے لوگوں وہ بول کے کہنے لگا جناب تسی میرے روئے تھے کیوں حضور کے میں آئے ہو حکم کیتا ہے اللہ میں آپ پہ آ جاندہ اے یہودی ہے عزت کرنے کر رہا ہے آقا فرمایا یہ تیری کنیز ہے جناب میری کنیز ہے فرمایا کہیں رہن گئی وہ پھیٹا لگیا برتن ٹوٹ گیا کہیں خراب ہو گیا یہ پریشان سی میں نال آیا یہ دے جگہ دے اس پیالے دی قیمت تے دہیں دی قیمت میں دینا جناب رک جاؤ اجے جایا جناب اب چھت تے چڑھ گیا لوکاں نو پکار کے کہندا ہے اوے لوکو تسی دے معراج تے فتوی لاندے ہو اینو معراج نہیں ہویا میں اپنے اسلاف کتاباں وچ پڑھیا جے وہ معراج تو آئے گا بے کساں دا کس بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا آج میں نو پتہ لگ گیا تسی نہیں من دے تے نہ منو میں دیاں ظلفاں دا قیدی بن گیا تسی نہیں من دے تے نہ منو آنکھ دا اشارہ کم آ گیا آقا تیری آنکھ دا اشارہ کم آ گیا آقا تیری آنکھ دا اشارہ کم آ گیا آقا تیری آنکھ دا میرے نال پڑھو گے تو ذوق اور بات ہے ورنہ میں تے پڑھنا ہی تسی اگر پڑھو گے تو تہاڈا بھی نام خانہ جسا پہ جانا ہے آقا تیری آنکھ دا اشارہ کم آ گیا آقا تیری آنکھ دا اشارہ کم آ گیا آقا تیتھے اوتھے تیرا سہارا کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا وقار توجہ کرو نبی پاک کیسے آیا طائف کے لوگوں نے پتھر مارے حضور لولوان ہو گئے وہ لوگوں اللہ دے فرشتے آ گئے عرض کیتے حضور اگر حکم دیو کہ پہاڑ آپس جمیل دیتے جائیں انہاں ظلم کیتا ہے انہاں جبر کیتا ہے پتھر مار کے آقا تو انہوں نے لولوان کیتا ہے حضور اسی فرشتے آن تو آٹھے جسم چم نکل دا خون وے کے برداشت نہیں ہوتا آقا علیہ السلام نے فرمایا او فرشتے ہو او تو آٹھے کوڑوں میرے جسم چوں نکل دا خون وے کے برداشت نہیں ہوتا اوہ میرے بل دیکھ لو اوہ میں پتھر کھا کے برداشت پیا کرنا میں نہ واسطے رحمت بن کے آیا اوہ زحمت بن کے نہیں آیا اللہ قومی اللہ اس قوم ہدایت دے یہ میں سمجھ نہیں سکتے ایک ویڑا ایسا آ جانا ہے انہاں کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ حضور کا کردار ہے حضور کی رحمت اور آقا علیہ السلام کی رحمت صرف اس سے جہاں دی نہیں ایک ہم ذہن سے رکھو سورج ہے سورج
آسمان سے ایدیاں شواواں نہ قسم پھر کپڑے تے پہنے تے کپڑا خوشبو ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے حضور روزہ انور وچ تشریف فرما ہے اور انہاں دی رحمت دیاں کرناں پوری مخلوق نوں اپنے گھیرے وچ لے آئے سبحان اللہ اور اس سورج کی روشنی تے صرف ایسے جان واسطے ہے حضور ایسے رحم ہیں یہاں ہیں تو پھر بھی رحمت حضور کے ہم پر ہے جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی رحمت ہوگی حشر میں جائیں گے تو وہاں بھی کیونکہ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا میں آیا سرکار کہیں گے آیا میں آیا سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں زلفیں محبوب کی زلف پریشان ہوئے تو محبوب ایک سکتا دنیا داری دے وچ کدی نہیں ہو سکتا محبوب پریشان ہوئے تو محبوب ایک تے جے کائنات دا دولہ مصطفیٰ اللہ دا محبوب پریشان ہوئے تو رب کو ویکھے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا میں آیا سرکار کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ قیامت کے دن فرمان گے یا اللہ میں انہوں کہندہ رہا نمازاں پڑھو میں کہندہ رہا روزے رکھو نیک کام کرو تے میری گل نہیں مندے رہے جو ہے میرے آقا کی کہیں گے یا اللہ میں انہوں نمازاں ملویاں دا رہا تبلیغ کر دا رہا پر میری گل انہوں نہیں منی تے میں معاف کر دیتا رہا یا اللہ کیوں اس واسطے معاف کر دا رہا بھئی اس ویلے اے مجرم میرے سان تے بندے تیرے سے سمجھا دی گا یا اللہ میں انہوں کہہ رہا نمازاں پڑھو انہوں کہہ رہا چنگے کم کرو اے حکم دولی کرتے رہے پر مولا اس ویلے معاف کردہ رہا کیونکہ اس ویلے اے مجرم میرے سان بندے تیرے سان تیرے بندے سمجھ کے معاف کرتا رہا آج حشر کا میدان ہے آج گناہگار نے بد عمال نے سیاکار نے یا اللہ آج مجرم تیرے امتی میرے تیرے بندے سمجھ کے معاف کرتا رہا آج میرے امتی سمجھ کے معاف کر اللہ فرمائے گا سونیا جدر تو جانا ہے انہوں نے نال لیا سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یاد آئے حشر آئے دن پولیس رات وال نالو بریک ہونا تلوار نالو تیز ہونا گناہگار کیوں قدرت فرما سونے ہیں کو ابو جہل ورگے یہ کوئی ابو لہب ورگے نہیں تو تیرے نال پیار کرنا لے یہ کہرو قسم میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں حضور اپنا لکڑی تھام نال ٹیک لا کے تو خطبہ دیندے سن انہوں کہندے سن استو نے ہنانا
تو حضور وہ دن ٹیک لا کے خطبہ دیتے ہیں تو ممبر تیار ہو گیا تو حضور ممبر تر تشریف لے گیا تو ایک دن حضور خطبہ دے رہے ہیں تو رون دی آواز آئی جی میں بچہ بلک بلک کے روتا ہے حضور نے سجے کھبے سے آبا نے نہیں دیکھا تو کوئی بچہ بھی نہیں روتا پہ آتے کون ہے آقا علیہ السلام ممبر تو تھلے آئے تو لکڑی سے تھا منو ایک دلاسہ دے رہے ہیں جی میں باپ اپنے بیٹے نو دلاسہ دے رہا ہے اللہ نے فرمایا سونیا ہمیں لکڑی دا تھاپی کیوں نہیں یہ دا رونا سانو پسند آ گیا قیامت والے دن انسانی شکل ایک جنت تک داخل کیتا جائے گا جاتا ابو جہل بھر کے ابو لہب بھر کے دوزخ کا در ایک لکڑی دا جنت اندر فرمائے ہوئی قسم یہ چہروں کا جب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے ہمیں لکڑی دا اجابت کیا ہوگا یہ تیرے نال پیار کرتا ہے قیامت والے دن بھی جنت پیدا ہوگی حضور کی عنایت ہے حضور کی عطا زندہ باد زندہ باد حق یا علی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت ساڈے تے ایتھے بھی قبر وچ بھی ہوئے گی حشر وچ بھی ہوئے گی ہے تو جو حشر غلام نے اس کی حضور قیامت والے دن اگر تواڈے نال ملاقات کرنی ہوئے تے کتھے کراں گے پر میں پور سرات پہ آ جائے اپنے گناہگار امتیاں کو گزار دوں گا سبحان اللہ غلام نے اس کی حضور جو اتھے بھی ملاقات میں ہوئی تو فرمایا پھر ان کری حوض کوثر سے آ جائیں میں پڑھ پڑھ کے اپنے پیاسیاں امتیاں نو حوض کوثر دے جام پلاتا ہوں سبحان اللہ تے جو حضور اتھے بھی ملاقات میں ہوئی تو فرمایا پھر میزان تے آ جائیں جتھے نیکیاں بدیاں تولدیاں ہوں گیاں تے گناہگار امتاں دے پلے بھاری کردا نظر آؤں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات جی میں اتھے ساتھ رحمت کر رہے ہیں اتھے بھی کر رہے ہیں اور میں تین دعوت فکر دینا چاہنا جڑا کہندا ہے غیروں سے مانگنا نہیں چاہیے یہ شرک ہے جب اتھے جانے سارے کہنا اذهبوا الى غیر اذهبوا الى غیر آدم کو بھی بندے جانے نوح کو بھی جانے ابراہیم کو بھی جانے اسماعیل کو بھی جانے انہاں کہنا ہے اگدے کو جاؤ کسے اور کو جاؤ کسے اور کو جاؤ آخری ذات صرف میرے تے تیرے آقا دیئے جنہاں کہنا انا لہا اور میں جو ہے انا لہا اور میں ہے مینوں دس جے اتھے غیر کو مدد منگنا شرک اتھے کنے جائز ہو جانی ہے سبحان اللہ نہیں سمجھا شرک تو شرک ہے نا اگر ادھر شرک ہے تو ادھر بھی شرک ہوگا اگر ادھر غیر سے مدد مانگنا ٹھیک نہیں تو ادھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آدم سے بھی مدد مانگو گے ابراہیم سے بھی مانگو گے اسماعیل سے بھی مانگو گے پھر آخر کار حضور کی بارگاہ میں جاؤ جے اتھے نہیں منتا وسیلہ تو اتھے کیوں مننے گا اس واسطے اتھے بھی من جو اتھے مننا ہی نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سرکار اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آج ہم پہ حضور کو مان لو حضور کی رحمت کو مان لو حضور کی شفقت کو مان لو جو امتیوں پر آج مان لو قیامت والے دن تم مننا ہے تو حضور نے آکھنا کتنے پیر سید شریف حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اعلان ہونا حضرات ایک عدد مولوی ہتھوں بلا ہاتھ وچ چلا چی شلوار موٹے تے پار جے کسے ویکھیا ہوئے تے جہنم دے بوئے تے گزار گل ذہن سے رکھا گیا کیونکہ جنت حضور دے غلاماں واسطے سبحان اللہ حضور دے گستاخاں واسطے نہیں جنت حضور دے غلاماں واسطے تے کسی دا پیو بھی اتنی دیر تک اندر نہیں جا سکتا جتنی دیر تک مصطفیٰ نے اندر قدم نہیں رکھنا تو مصطفیٰ دے پیار کرنے والے نے اندر قدم نہیں رکھنا سبحان اللہ اے جڑے وڈیائیاں کر کے کہتے ہاں سچے ہیں یہ پتہ اتھے لگنا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا ہے آج اگر حضور کی رحمت کو مانتے ہو تو پھر بھی قیامت کے دن حضور تیری شفاعت کرے
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ हुजूर दे नाल लग गया और मैं चक्की की मिसाल इस वास्ते दी है कि दूंगा जहाना में जेड़ा बंदा फस गया वो सब मर गया मिट गया दुनियादार है ते जेड़ा किल्ली नाल लग गया जेड़ा किल्ली नाल दाना लग गया ना वो दाना कदी भी पिसिया नहीं जाता वो किल्ली दे नाल लगा हुंदा है साडा ताल्लुक है हुजूर नाल सानू पता है सत्ते ही खैर और सानू गम ज़बूरी सानू गम कादा कबर ते हशर दा जन्नतां दी कुंजी तेरे कोल कमली वाले वो कहंदा सानू कादा गम है ऊती तो वफाकी खजाइल सारे खजाना दे मालिक ते साडे हुजूर ने सानू घबराने की की जरूरत है चाबियां जन्नत दी हुजूर कोल सानू घबराने की की जरूरत है साडी यारी चाबी वाले नाल आए ओए अकलमंद हुंदा ही ओ जिदी यारी चाबी वाले नाल वो अकलमंद हुंदा जिदी यारी चाबी वाले नाल क्योंकि चाबी वाले नाल यारी होएगी ते ओ ताला खोल के अंदर दाखिल कर देगा सुभान अल्लाह इस वास्ते साडी यारी चाबी वाले नाल हुजूर अल्लाह ने कायनात और दी समावी दी चाबियां दित्तियां ने जन्नत दी चाबियां हुजूर कोल उन्नी देर तक कोई नबी भी अंदर नहीं जा सकता जितनी देर तक मुस्तफा ने कदम के अंदर नहीं रख लेना है लोग बड़ी हकायत बयान करते हैं सबसे पहले बिलाल जन्नत में जाएंगे अबू बकर से भी पहले उमर से भी उस्मान से भी अली से भी हुजूर से भी ये बात ये हकायत है बुखारी शरीफ के हदीस ये है कि सबसे पहले हुजूर जन्नत में जाएंगे तो हदीस के सामने अगर किसी सहाबी का कौल आ जाए तो हम उसे मुतबर नहीं मानते तो हकायत को कैसे मुतबर मानो तो जब हुजूर के बारे में बुखारी फरमा रही है कि हुजूर सबसे पहले जन्नत में जाएंगे तो हमारा भी ईमान ये होना चाहिए कि सबसे पहले हुजूर जन्नत में जाएंगे जन्नत का ताला ही हुजूर ने खोला लगा गल्ला ने डाठी ते बैठा होगा तो तुहानू नहीं पता डाठी ते बैठ के जाना कि किवें जाना उत्थे सुभान अल्लाह हां भाई ऊट पटांग गल्ला डाठी ते मैं बैठा होगा तो तू ओदी मुहार पड़ी होनी ते तू अगे अगे होना ते मैं पीछे पीछे लै ये हकायात है इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक हजरत वैसे करनी नबी दे इश्क च अपने सारे दंद ही कढ लेंदा है नवा ही इश्क नवी मोहब्बत चलो सामने वाले दंद तो उन्होंने कढ ले होने अखा तक कढ़िया होंगी दाढ़ तो ये बात भी शरीयत में है इसका भी किसी मौत पर किताब है इसका भी जिक्र इसका भी किसी मौत पर किताब है जिक्र हजरत बिलाल ने अज़ान नहीं सी थी सूरज ही नहीं चढ़ा सूरज के अज़ान को कितनी देर बाद चढ़ रहा ये लिखी किताबां मिलता कि वो नहीं फुटन देती अल्लाह सुबह दी फजर दी फौज वो नहीं ज़्यादा परेशान हो हुजूर की गल दिन नहीं चढ़ रहा बिलाल अज़ान कवे दिन चढ़ सानू तो जिवें किसी गली ना आया सी मगर मगर लुट पैंदे जो कहंदा सुभान अल्लाह कहण वाले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सानू ये नहीं कोई गल नहीं आखी वो किसी ने आख्या कि वो पत्थर फाड़ के अबू जाल ने सुभान ये नहीं पता भी गल असीं किहड़ी कर रहे हैं सुभान अल्लाह कित्थे आखनी अस्तगफिरुल्लाह कित्थे आखनी तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो ये गल ज़हन रख लो हुजूर ने क़यामत वाले दिन शिफाअत ओदी करनी है जिहड़ा इत्थे हुजूर नाल प्यार करने वाला सुभान अल्लाह ऐ प्रमोशना करनियां छड़ दिओ सरकार क़यामत के दिन होके गुनाहगारों के जुर्म बढ़ ये तो तुसीं लोकां नूं ढिल देंगे गुनाह करी तो हुजूर ने तो गुनाहगारां कोल ते नेकोकार किधर गए हुजूर ने गुनाहगारां विच होना कैसी गल है हुजूर होंगे क़यामत के दिन गुनाहगारों के जुर्म बढ़ मैं कहा जेड़े बेचारे सजदे कर नेकियां कर खप चले वो जन्नत वास्ते करदे ने क़यामत वाले दिन हुजूर साडे कोल ते तुसीं आंदे गुनाहगारां कोल होना ये प्रमोशन कर रहे हो हुजूर ने गुनाहगारां कोल होना ते जिधर हुजूर होना फिर लोकी उधर जाण ते फिर गुनाह करी जाण लोग जे गुनाहगारां कोल हुजूर नहीं वो खुदा दे बंदे हुजूर नूं गुनाह पसंद ही नहीं ते जे गुनाह पसंद नहीं ते गुनाहगार किवें पसंद होएगा वास्ते नेकी हुजूर नूं पसंद है ते नेकोकारी हुजूर नूं पसंद है ते हुजूर ने क़यामत तक नेकोकारां कोल ही होना हुजूर ने जे रही खई कोई गल होई ते ओदी शिफाअत करनी है ते जे परचे वेले होए ते हुजूर ने शिफाअत नहीं करनी हुण भी ज़हन च रख
اس واسطے یہ گلاں یہو جہاں پروموشن کرنی چھڑ دیو لوکاں تاکہ لوکی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی حضور واقعی فرمایا یہ بات لوگوں کو نہیں بتانا ورنہ لوگ نیکیاں کرنا چھوڑ دیں۔ اے گل لوکاں نوں نہیں دسنی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2-3 باری چیک کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اگر تیری ناک خاک آلود بھی ہو جائے تو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ تو مراد ہے جدہ بھی بندہ گنہگار ہوئے آخر کار میں جنت چ جانا ہے، لیکن حضور نے منع فرما دیتا کہ لوگ کا سامنے اس حدیث پاک کو ظاہر نہ کیتا جائے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن شرط یہ کہ ایمان ہوگا۔ اسلام مسلمان نہیں، مسلمان تو سارے ہی اپنے آپ کو آپ دے، یہودی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ مسلم کا معنی ہوتا ہے جھکنے والا، وہ بھی آندے نے اسی رابطہ جو اپنے سجدہ کرنا، عیسائی بھی آندے اسی رابطہ، تو جو اصل کا معنی ہے وہ ہے جھکنے والا۔ تو مسلمان تو سارے ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اصل بات ایمان کی۔ تو ایمان دار بندہ تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں حضور کا پیار ہو۔ اس واسطے سانو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی سنگت اختیار، اللہ تعالیٰ انہاں دی قیامت ہوئے دن انہاں دی غلامی میں اللہ سانو اٹھائے، اللہ تعالیٰ سانو نیک عمال کرنے کی توفیق دے۔ اور آج کی اس محفل پاک کے صدقے نال جڑا میلاد منایا گیا بھائی راشد نے اپنے پتر کی خوشی منایا ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے اس پتر لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور دینی و دنیاوی علوم نال اللہ سرفراز فرمائے۔ انہاں دے باپ دا سایہ اور سر تے تاج عزیز قائم و دائم رکھے۔ میرے مسلک علماء علامہ مشتاق صاحب اور دیگر علماء اللہ تعالیٰ نے سایہ ساڈے سر اور تاج عزیز قائم و دائم فرمائے۔ توفیق الا باللہ۔